السلام علیکم. ہم آپ کو دوستی سیریز کی سیکنڈ ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں. فرسٹ ایپیسوڈ میں 1950 سے لے کر 1960 کے دوران پاکستان اور جاپان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کے حوالے سے بات ہوئی تھی اور اس کا اوور ویو دینے کی ہم نے کوشش کی تھی آپ کو. آج ہم جو 1950 سے لے کے 1960 کے دوران کی مائل سٹونز اچیو ہوئے تھے اور جو پازیٹیو کنٹریبیوشن تھا پاکستان کا جاپان کے حوالے سے اور جاپان کا پاکستان کے حوالے سے، وہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. یہ شروع کے 8 سال پاکستان اور جاپان کے بائلیٹرل ریلیشنز کے حوالے سے بہت اہمیت کے حامل تھے، کیونکہ اگلے ڈیکیڈز کے اندر جا کے انہی 8 سالوں نے اور انہی 8 سالوں کے دوران جو ایگریمنٹس پاکستان اور جاپان کے درمیان ہوئے اور جو کلچرل ایکسچینجز عمل کے اندر آئیں، انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا. 1957 میں پاکستان اور جاپان کے درمیان ایک ایگریمنٹ عمل میں آیا ان کی فارن منسٹریز کے ذریعے، جس میں ایجوکیشنل کوپریشن شامل تھا، کچھ کلچرل ایگزیبیشنز عمل میں آنے تھے اور کچھ پاکستانی ڈیلیگیشنز تھے اور کچھ کلچرل ڈیلیگیشنز تھے جنہوں نے جاپان جانا تھا اور جاپان کے کلچرل ڈیلیگیشنز نے پاکستان آنا تھا. اور ان تمام ایکٹیویٹیز کی کوارڈینیشن فارن منسٹریز، ایمبیسیز، یونیورسٹیز اور جو کلچرل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے ذریعے کی گئی. اور یہ ایگریمنٹ 1957 میں نوبوسوکے کیشی جو جاپنیز پرائم منسٹر ہیں ان کے پاکستان کے وزٹ کے بعد عمل میں آیا. اور اس وزٹ نے نہ صرف پاکستان اور جاپان کے درمیان بائلیٹرل ٹائز کو اسٹرینتھن کیا بلکہ پاکستان کی اکنامی کے اندر ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن بھی کی. لیٹ می ٹیل یو اباؤٹ نوبوسوکے کیشی. Nobusuke Kishi was the grandfather of Shinzo Abe, and Shinzo Abe is the longest serving Prime Minister of Japan. And these both leaders from same family played a significant role in shaping Japan's foreign policy and international partnerships. In educational exchanges میں پاکستان کی نون یونیورسٹیز جس میں کراچی یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور شامل ہیں. ان یونیورسٹیز سے بہت سارے اسکالرس، اسٹوڈنٹس، پروفیشنلز جس میں ٹیچرز بھی شامل تھے، انہوں نے جاپان کا رخ کیا اور وہاں ٹریننگ حاصل کی. اور انہی ارلی ایکسچینجز میں جو جاپان کے انسٹیٹیوشنز تھے اس میں ٹوکیو یونیورسٹی، کیوتو یونیورسٹی اور ٹوکیو انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی شامل ہے. اگر ہم ٹریڈ کے پرسپیکٹو سے بات کریں تو اس دوران جاپان نے کوئی ایسی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر تو نہیں کی تھی کہ جس میں فیکٹریز لگی ہوں یا کچھ آرگنائزیشنز نے یہاں پر انویسٹمنٹ کی. البتہ ٹریڈ کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا تھا اور ٹریڈ کے اندر جاپنیز نون کمپنیز ہیں جس میں مٹسوبشی ہے، مٹسوین کمپنی ہے، سومیتومو کارپوریشن ہے، ایتوچو کارپوریشن ہے، ان کے ساتھ بہت زیادہ ٹریڈ ایگریمنٹس ہوئے اور اس میں پاکستانی کاٹن جاپان میں امپورٹ کی گئی. اس کے علاوہ جو لیدر ہے وہ بڑی تعداد میں پاکستان سے اس وقت جایا کرتا تھا. اسی طریقے سے جاپان چونکہ اپنی ہیوی مشینری اور انڈسٹریل اکوپمنٹ کے حوالے سے مشہور ہے، تو وہاں سے انڈسٹریل اکوپمنٹ اور ہیوی مشینری پاکستان امپورٹ ہوتی تھی. انہی انیشیٹوز نے اور انہی مائلسٹونز نے پاکستان اور جاپان کے بائلیٹرل ریلیشنز کو اور ٹائز کو مزید اسٹرینتھن کیا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں جہاں ہم ڈسکس کریں گے 1960 سے لے کر آنورڈز 1970 کے دوران اور اس کے درمیان جو واقعات، جو حالات، جو کانٹریکٹس اور جو سگنیفیکنٹ چینجز عمل میں آئیں اور جو انیشیٹوز لیے گئے وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. ملتے ہیں اور ملاقات ہوتی ہے آپ سے انشاءاللہ تھرڈ ایپیسوڈ میں.